اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ یہ وراثت کی پہلی آیت ہے لمبی آیات میں سے۔ تو اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ ان کے جو حصے بن سکتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کی تفصیل پچھلے 1-2 لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ یہاں سے آگے ماں باپ کا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ یہ اصول کے بارے میں ہے، ماں باپ کے بارے میں۔ وہاں جانے سے پہلے ہم نے کل اولاد کی کچھ تفصیل پڑھی تھی، پوتا پوتی وغیرہ، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ تفصیل تھوڑی سی آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جسے مسئلہ تشبیب کہتے ہیں۔ مسئلہ تشبیب، تشبیب کا مطلب عربی زبان میں روشن کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس مسئلے سے پوتیوں کے مسئلے کی خوب وضاحت ہو جاتی ہے، لہذا اسے مسئلہ تشبیب کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا بیٹا بیٹی کے بارے میں، جب بیٹیاں اکیلی ہوں پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آسان ہے۔ جب بیٹیوں کے ساتھ بیٹا آتا ہے تب پھر بیٹیاں اور بیٹے مل کر اسبہ بن جاتے ہیں، اور اس میں بیٹے کو یا مذکر کو ڈبل حصہ ملتا ہے، مؤنث کو بیٹیوں کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہی معاملہ پوتے اور پوتیاں کا بھی ہے۔ بیٹا بیٹی کا ایک ہی لیول ہے، وہاں تو زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ پوتا پوتی ان کے لیول زیادہ ہوتے ہیں۔ بیٹے کی بیٹی بھی پوتی ہے، پوتے کی بیٹی بھی پوتی کے قائم مقام ہے، پڑ پوتے کی بیٹی بھی پوتی کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح ان کے بھائیوں کا معاملہ ہے۔ تو بیٹی کو تو بیٹا اسبہ بناتا ہے، پوتی کو پوتا اسبہ بناتا ہے۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے اگر وہ ایک ہی لیول میں ہو۔ مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے جب وہ لیول چینج ہو جائے۔ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں پوتا اور پوتی کی اجتماع کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ پوتا اوپر کے لیول کا ہو، پوتی نیچے کے لیول کی ہو۔ اگر پوتا اوپر کے لیول کا ہو، پوتی نیچے کے لیول کی ہو، تو اس صورت میں پوتا پوتی کو اسبہ نہیں بنائے گا اپنے ساتھ ملا کر کہ پوتے کو ڈبل ملے پوتی کو سنگل ملے، بلکہ اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں پوتا پوتی کو محروم کر دے گا۔ اگر پوتا اوپر کے لیول کا ہے، پوتی نیچے کے لیول کی ہے، مثلا ایک پوتا ہے اور ایک پڑ پوتی ہے، پوتے کی بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی ایک پڑ پوتی ہے اور اس پڑ پوتی کا ایک چچا یا تایا ہے جو میت کا پوتا ہے، تو یہ جو اوپر کا درجے کا پوتا ہے یہ نیچے درجے کی پوتی کو اسبہ نہیں بناتا بلکہ محروم کر دیتا، جیسے کل میں نے بتایا تھا بیٹے کے بارے میں۔ بیٹا اگر بیٹا ہو تو وہ پوتی کو محروم کرتا ہے، اسی طرح پوتا ہو تو وہ پڑ پوتی کو بھی محروم کر دیتا ہے۔ اگر پوتی پوتا ایک لیول کے ہوں، پوتی پوتا، تو یہ پوتا پوتی کو ہر صورت میں اسبہ بنائے گا۔ پڑ پوتی ہو پڑ پوتا ہو، یہ پڑ پوتا اس پڑ پوتی کو ہر صورت میں اسبہ بنائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ پوتی اوپر کے لیول کی ہو، پوتا نیچے کے لیول کا ہو، مثلا پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے، تو اس صورت میں یہ پڑ پوتا پوتی کو اسبہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا، یعنی یہ دونوں مل کر پوتے کو اسبہ بنانے کا مطلب ہے پوتے کو ڈبل ملے اور پوتی کو سنگل ملے۔ 3 صورتیں، ایک ہے کہ پوتا اوپر کے لیول کا ہو اور پوتی نیچے کے لیول کی ہو۔ اس صورت میں یاد رکھیے اوپر کے لیول کا پوتا نیچے کے لیول کی پوتی کو محروم کرے گا، اسبہ نہیں بنائے گا، وہ مل کر
लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन हिस्सा नहीं लेंगे। पहली सूरत तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी सूरत है कि दोनों एक लेवल में हैं। अब पोता पोती को अस्पा बनाएगा, पोती पोते हैं या पड़पोती पड़पोते हैं, एक दूसरे को अस्पा बनाएंगे हर सूरत में। तीसरी सूरत है कि पोती ऊपर के लेवल की है, पोता नीचे के लेवल का है। अब पोता पोती को अस्पा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कल इसकी मिसालें आई थी 2-3, लेकिन आज आपको मैं एक उसूल की सूरत में ये बात समझा रहा हूँ। इस सूरत में पोता पोती को उस वक़्त अस्पा बनाएगा या मिलकर उस वक़्त अस्पा बनेंगे जब पोती को इसकी ज़रूरत हो। तो अगर ज़रूरत ना हो फिर अस्पा नहीं बनेंगे, अगर ज़रूरत हो तब पोता पोती को अस्पा बनाएगा, ना हो पोती को उसका फ़र्ज़ी हिस्सा मिल रहा हो फिर वो पोती पोते के साथ अस्पा नहीं बनेगी। असल में अस्पा बनने में पोती को नुकसान है, तो पोती ये नुकसान बर्दाश्त कर लेती है अगर उसका हिस्सा कोई ना हो, अगर उसका हिस्सा ना हो। बेटा इसको ले जाओ उधर। तो ये इस वक्त उसे अस्पा बनाएगा जब पोती को अपना असल हिस्सा फ़र्ज़ी हिस्सा ना मिल रहा हो। अगर असल हिस्सा मिल रहा हो पोती को फिर वो नीचे के पोते के साथ अस्पा नहीं बनेगी, अगर ना मिल रहा हो फिर बन जाएगी। ये असल में जो सूरत हाल है ना, ये मिसाल है, इस मिसाल से वाज़ेह होती है। इस मिसाल को मसला तशबीब कहते हैं। ये देखिए एक शख्स है ज़ैद, उसके 3 बेटे हैं। ज़ैद के 3 बेटे हैं, अमर बकर खालिद। ज़ैद फौत हुआ, अब उसके वारिस सिर्फ 9 पोतियाँ ज़िंदा हैं। ये उसके 3 बेटे हैं। फिर हर बेटे से, ये ज़ैद के हवाले से मैंने वरसा लिखे हैं। ये ज़ैद का पोता है जो खालिद का बेटा है, ये बकर का पोता है, बकर का बेटा है जो ज़ैद का पोता है, ये अमर का बेटा है और ये अमर की बेटी है जो ज़ैद के पोता पोती लगते हैं। ये पड़पोता हुआ, ये पड़पोते का बेटा हुआ। अगर कोई ऐसी मिसाल बन जाए समझाने के लिए ना, ये मिसाल आमतौर पर विरासत की किताबों में दी जाती है, इससे पोती पोतों के मसले की खूब वजाहत हो जाती है। इसमें सारे वो वरसा हैं जिनमें और मैयत में औरत का वास्ता नहीं है। अगर औरत का वास्ता आ जाए तो वो वारिस ही नहीं होते। देखिए इनमें से किसी में भी औरत का वास्ता नहीं है और इसमें मैयत यानी ज़ैद मैयत है। अब ज़ैद फौत हुआ, उसके वारिस सिर्फ 9 पोतियाँ हैं, बाकी सारे फौत हुए हुए हैं। ये जो नीचे तक सारे फौत हुए हुए हैं, ये सारे लड़के फौत हो गए हैं। जितने भी लड़के हैं ना ये सब फौत हुए हुए हैं, जिनके मैंने पोता लिखा है ना, जिनको भी बेटा या पोता, सब फौत हुए हुए हैं। अगर ज़िंदा है तो ये सिर्फ लड़कियां हैं। पोती नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर लगा दिए ताकि आसान हो जाए मसला समझना। ज़ैद फौत हुआ और उसके वारिस सिर्फ 9 पोतियाँ। ये पोतियों से मुराद पोती हो या पड़पोती हो या नीचे के दर्जे की हो, उसे इस्तिलाह में पोती कह देते हैं। ठीक है, तो 9 पोतियाँ ज़िंदा हैं। 9 पोतियों से मुराद पोती हो या पड़पोती हो। अब ये पोती है, ये पड़पोती है, ये पड़पोते की बेटी है, ये उससे भी नीचे है, ये उससे भी नीचे लेवल की है, ये उससे भी नीचे लेवल की है। 1 2 3 4 5 6 छठे लेवल पे ये आ रही है। अगर बिलफर्ज ये मिसाल हो, इससे सारी बात समझ में आ जाती है। तो ज़ैद के वारिस 9 पोतियाँ हैं, 3 अमर से हैं, ये अमर है, इससे 3 है, 1 2 पोती नंबर 1, पोती नंबर 3 और पोती नंबर 6 ये अमर से हैं। 3 खालिद से हैं, ये खालिद है। पोती नंबर 4 7 और 9 ये खालिद से हैं और बकर से 3 है, पोती नंबर 2, पोती नंबर 5 और 8। ठीक है, लेकिन ये पोतियाँ एक दर्जा में नहीं है, नीचे मौजूद नक्शा देखें। ठीक है, इस मिसाल में पोती नंबर 1 अगर सिर्फ पोतियाँ ज़िंदा हों तो पहले तो आप बताइए कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। आप में से कोई बताएं, सिर्फ पोतियाँ अगर ज़िंदा हों तो पोतियों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं, 2/3 मिलना है, लेकिन हर एक बराबर तो नहीं मिलना है ना, असल में लेवल की अहमियत है ना। तो अब लेवल मौजूद है ना आपके सामने। ये पोती नंबर 1 जो है ये बेटी के कायम मुकाम हो गई, ये अपने लेवल में एक ही है। ठीक है, लड़का कोई ज़िंदा नहीं है नीचे तक, तो ये आधा लेगी। अब पोती नंबर, अब बाकी जो है वो कैसे देंगे? मसलन 6 लाख है, 6 लाख में से 3 लाख तो पोती नंबर 1 को मिल गया। अब बाकी क्या करेंगे?
کن کو دیں گے؟ یہ پوتی نمبر 2 اور 3 کو، ان کو دیں گے 50 ہزار، 6 لاکھ میں سے 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ دینا ہے نا ٹوٹل، تو ہاں تو 3 لاکھ تو مل گیا پوتی نمبر 1 کو، 1 لاکھ دینا ہے ہم نے یہ جو پوتی نمبر 2 اور 3 ہے انہوں نے 1/6 لینا ہے 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو ان دونوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اب باقی جو ہیں 6 ہیں ان کو کیا کریں گے؟ نہیں آپ نہ بولیں، آپ نے تو پڑھا نہیں نا، نہیں بالکل بھی نہیں، یہاں گیس نہیں چلے گا، باقی سب فارغ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات یہاں لکھی دیکھیں، اس مثال میں پوتی نمبر 1 نصف حصہ لے گی، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، پوتی نمبر 2 اور 3 ثلثان مکمل کرنے کے لیے، یعنی 2/3 مکمل کرنے کے لیے سدس میں برابر شریک ہوں گی، چھٹے حصے میں برابر شریک ہوں گی، جبکہ باقی 6 پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ 2/3 اوپر مکمل ہو چکا ہے، اور اولاد اور بہنوں میں صرف عورتیں خواہ کتنی زیادہ ہوں ثلثان سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو اگلی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے، اگر ان میں سے کوئی لڑکا زندہ ہو تو دیکھیں، اگر ان 6 پوتیوں میں سے، یہ جو نیچے کی 6 پوتی ہیں، ان 6 پوتیوں میں سے کسی کے برابر یا نیچے کے درجے میں کوئی پوتا زندہ ہو، ان 6 پوتیوں میں سے، یہ پوتی نمبر 4 5 6 7 8 اور 9، یہ وارث نہیں ہے، ان میں سے اگر کسی کے درجے میں کوئی پوتا زندہ ہو، وہ اپنے درجے کی تمام اور اوپر کے درجے کی ان پوتیوں کو جنہوں نے فرضی حصہ نہیں لیا، یہ شرط ہے، انہیں اسبہ بنا دے گا۔ اسبہ بنا دے گا سے مراد ہے کہ یہ ڈبل لے گا، وہ سنگل لے گی، اپنے درجے کے بھی بنائے گا اور اپنے سے اوپر کو بھی بنائے گا، اپنے سے نیچے کو نہیں بنائے گا، نیچے کو محروم کرے گا۔ مثلا اگر پوتا نمبر 7 زندہ ہے، بالفرض پوتا نمبر 7 زندہ ہے اور باقی ساری پوتیاں ہیں، تو اب کیا تقسیم ہونی چاہیے؟ نہیں، ساری پوتیاں زندہ ہیں اور لڑکوں میں صرف پوتا نمبر 7 زندہ ہے، باقی ساری پوتیاں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں سب کو بنائے گا، یہ پوتی نمبر 9 کو بھی بنائے گا، اپنے ساتھ والی کو اور اپنے سے اوپر والی کو، جن کو حصہ نہیں ملا، جن کو حصہ ملا انہیں نہیں بنائے گا، کیونکہ انہیں بنائے گا تو نقصان ہوگا۔ نہیں، اس کے ساتھ والی تو ہے 8، پوتا 7 کے ساتھ 4 5 6 ہے، ٹھیک ہے، 5 6 صرف ان کو بنائے گا، 2 3 کو نہیں بنائے گا، نمبر 1 کو بھی نہیں بنائے گا کیونکہ فرضی حصہ لے چکی ہیں۔ ہاں جی، تو اگر صرف پوتا نمبر 7 زندہ ہو تو یہ پوتی 7 8 9 تو ویسے محروم ہو جائیں گی کیونکہ یہ نیچے درجے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 لاکھ ملے گا 6 لاکھ میں سے، 3 لاکھ پوتی نمبر 1 کو ملے گا، پوتی نمبر 2 اور 3 کو 50 ہزار، چھٹا حصہ 2 لاکھ مکمل، 2/3 مکمل ہو گیا، 4 لاکھ، باقی 2 لاکھ بچا، اس 2 لاکھ کے ہم نے 5 حصے کرنے ہیں۔ کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5، پوتے کو ڈبل، اور یہ جو پوتی نمبر 4 5 6 ہے ان کو سنگل، تو یہ 80,000 پوتا نمبر 7 کو، اور 40 ہزار یہ پوتی نمبر 4 5 6 کو، ٹھیک ہے۔ پیسے زیادہ نہیں بن گئے؟ نہیں پورے ہو گئے، ہاں یہ پورے 6 لاکھ ہو گئے۔ اب آخری مثال، اگر پوتا نمبر 10 زندہ ہو، جی اگر پوتا نمبر 9 زندہ ہو پھر کیا ہوگا؟ پوتا نمبر 9 زندہ ہو بالفرض، تو وہ اوپر 1 کو مل گیا آدھا حصہ، 2 3 کو مل گیا 1/6، وہ پوتا نمبر 9 پہ ملتا ہے، ہاں 2 اس کے ہو گئے، 7 8 اور اوپر بھی ہو گئے، 4 5 6 2 3 4 5 7 اس کے، ہاں 5 اور 2 7، بالکل ٹھیک، 2 پوتے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ چلیں ایک سوال اور میں کر دیتا ہوں آپ سے، اگر مثلاً ہاں جی پوتا نمبر 10 موجود ہے
ساری عورتیں ہیں اور پودا نمبر 10 ہے، پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح جو ایک کو آدھا مل جائے گا، ہاں 2 3 کو ہوگا 6 مل جائے گا، ہاں، اور باقی سارے وہ باقی سب کو وصفہ بنائے گا اپنے ساتھ، 4 5 6 7 8 9، یہ 6 کو اور خود یہ تو یہ 8 حصے بنیں گے باقی 2 لاکھ کے۔ اچھا ایک سوال میں اور کرتا ہوں آپ سے، بات ہم ختم کریں۔ اگر پوتا نمبر 10 زندہ ہے مردوں میں سے، اور عورتوں میں سے پوتی نمبر 1 اور 2 کے علاوہ باقی 7 زندہ ہیں، 1 اور 2 نمبر زندہ نہیں ہیں، پوتی 1 بھی نہیں ہے، پوتی 2 بھی نہیں، ہاں 3 4 5 6 7 8 9، مل جائے گا، جی آدھا پوتی 3 کو ملے گا، پوتی نمبر 3 کو آدھا ملے گا، اور نیچے والے جو ہیں ان کو 1 کا 6 ملے گا، 4 5 اور 6 والے، ہاں جی 1 کا 3 1 کا 6 میں تقسیم ہو جائے گا، ہاں جی، تو پوتا 10 2 اس کے اس کے ہو گئے، 9 2 3 4 5 6 ہو گئے، 6 نہیں 5 حصے بنیں گے، 2 3 5، یعنی 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ پوتی نمبر 3 کو ملے گا، اور 33 ہزار پوتی نمبر 4 5 6 کو ملے گا، یہ 2/3 مکمل ہو جائے گا۔ 33 ہزار اس لیے دیا کہ 33 ہزار مل کر یہ 1 لاکھ بن جائے گا، 1/6۔ اب جو باقی ہے نا 2 لاکھ، تو اس کے 5 حصے کر کے پوتا نمبر 10 کو ہم 80 ہزار دیں گے اور باقی پوتیوں کو 40 ہزار۔ اب دیکھیے یہاں پوتیوں کو پوتی نمبر 7 8 9 کو پوتی نمبر 4 5 6 سے بھی زیادہ مل گیا، وہ 1 بڑا 6 میں آ گئی نا، وہی بڑا 6 میں شریک ہو کر، اگر وہ 1 ہوتی تو فائدے میں رہتی، وہ زیادہ ہے تو وہ اس لیے نقصان میں گئیں۔ چلیں بہرحال یہ اس سے نا پوتیوں کا مسئلہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔ چلیں آگے ہے جی، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی جو میت ہے اس کے سے مراد مرنے والا ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے یعنی میت کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کے لیے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما ترک اس سے جو اس نے چھوڑا یعنی مرنے والے نے چھوڑا، مرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کان لہ ولد اگر اس کی اولاد ہو تو، یعنی اگر مرنے والے کی اولاد ہے اور مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں، تو اب اولاد کے تو تفصیل پڑھ چکے ہیں نا، تو اب اولاد اگر موجود ہو تو مرنے والے کے ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ ہر ایک کو چھٹا حصہ، 1/6۔ اب دیکھیں ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ، یہ حصہ برابر ہو گیا نا، تو وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ وراثت میں ہمیشہ عورت کو حصہ کم ملتا ہے، یہ اعتراض ختم ہو گیا اس مثال سے۔ اس مثال میں اگر اولاد موجود ہے تو ماں باپ دونوں کو حصہ چھٹا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے ورثاء میں 2 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہیں، ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کے ورثاء میں کون ہے؟ 2 بیٹیاں اور ماں باپ، تو کتنا ملے گا؟ 6 لاکھ کل جائیداد ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ماں اور باپ ہے اس آدمی کا، تو کتنا ملے گا؟ بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کو، میت کی اولاد موجود ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اب 6 لاکھ میں سے 2/3 دے دیں بیٹیوں کو، 4 لاکھ، تو ہر بیٹی کو 2 لاکھ، اور ماں باپ کو 1 لاکھ، ٹھیک ہے، وراثت مکمل ہو گئی۔ تو اگر میت کی اولاد موجود ہو تو مرنے والے کے ماں باپ کو ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملے گا۔ ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ماں باپ دونوں کو چھوٹے حصے میں شریک کر دیں، جس طرح ہم کبھی پوتیوں کو چھوٹے حصے میں شریک کر دیتے ہیں، وہ نہیں، ہر ایک کو الگ الگ چھوٹا حصہ جو مل کر 1/3 ہو جائے گا، چھوٹا حصہ مل کر 1/3 ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ نصف کے ساتھ اگر 1/6 آ جائے تو وہ 2/3 ہو جاتا ہے، اسی طرح چھوٹا حصہ مل کر 1/3 ہو جاتا ہے۔ اگر 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ماں باپ کو دے دیں تو 2 لاکھ یہ مل کر 1/3 ہو جائے گا۔ بہرحال آپ 1/3 کی بات نہ کریں، آپ چھوٹے حصے کی بات کریں، دونوں کو الگ الگ چھوٹا حصہ ملنا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اچھا یہ ماں باپ کو جو چھوٹا حصہ ملنا ہے یہ تب ملنا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو۔ اب یہاں لفظ ولد ہے، ولد یہ واحدہ کے جمع ہے،
ولد واحد ہے، اس کی جمع اولاد آتی ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پیچھے آپ نے پڑھا اولاد جمع ہے، واحد کیا ہے ولد. تو اس سے پتہ لگا ایک بھی اگر اولاد ہو، اور ولد مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر. اگر مذکر ہو تو عورتیں ضمناً آ جاتی ہیں اندر، ٹھیک ہے. اگر مذکر آئے تو عورتیں ضمناً آ جاتی ہیں، اگر مؤنث آئے تو مرد اس میں ضمناً نہیں آتے. یہ بات میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرنے والا کیا ولد ہے، ولد سے مراد واحد کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بھی ہو، اگر زیادہ ہو تو بالولا، ایک بھی ہو، اور ہے مذکر، مذکر کے اندر عورت بھی آ جاتی ہے ضمناً، یعنی اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک بھی ہو، یعنی اگر مرنے والے کا بیٹا ہو، ایک بیٹا ہو اور اس کے ماں باپ ہوں، تو تب بھی ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملنا ہے. مرنے والے کی ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہوں، تب بھی ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملنا ہے. مرنے والے کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہوں، 4 بچے ہوں، تب بھی ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملنا ہے. تو وہ مرنے والے کی اولاد ایک ہو یا زیادہ ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، ایک بیٹی بھی ہو، تب بھی ماں باپ کو چھوٹا چھوٹا حصہ ملنا ہے. اور اولاد میں جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اولاد میں صرف بیٹا بیٹی نہیں آتے، اولاد میں پوتا پوتی بھی آتے ہیں، پڑ پوتا پڑ پوتی بھی جو وارث بنتے ہیں. نواسی نواسا شامل نہیں ہوں گے اس میں، کیونکہ نواسا نواسی وہ وارث نہیں ہوتے، وہ کوئی وارث نہ ہو پھر وارث ہوتے ہیں. اگر کسی کا نواسا موجود ہے پھر ماں باپ کو یہ حصہ نہیں ہے جو بیان ہوا. ماں باپ کو یہ حصہ تب ہوگا جب اس کی اولاد موجود ہو، یعنی وارث اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ زیادہ بیٹے ہوں، چاہے وہ زیادہ بیٹیاں ہوں، چاہے وہ مشترکہ اولاد ہو، چاہے وہ ایک پوتا ہو، چاہے ایک پوتی ہو، چاہے ایک پڑ پوتا ہو، چاہے ایک پڑ پوتی ہو، کوئی ایک بھی اولاد میں سے آ گیا جس نے حصہ لینا ہے جو وارث ہو، تب ماں باپ کا یہ حصہ ہے، تب ماں باپ کا یہ حصہ ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد، کس کے لیے؟ میت کے لیے اولاد نہ ہو، وَوَارِثُهُ وَأَبَوَاهُ، اور وارث ہوں اس کے دونوں ماں باپ. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے. 1/3 کہ 2/3؟ 1/3. اگر 2/3 ہونا ہوتا تو پھر الثلثان ہوتا، جیسا پیچھے ہم نے ثلثا پڑھا تھا، ٹھیک ہے. وہ الف آئے تو تثنیہ ہوتا ہے 2/3، یہاں الف نہیں ہے تو 1/3. اچھا، اللہ فرماتے ہیں اولاد نہیں ہے، اولاد تھی تو ماں کا کتنا تھا؟ آدھا، باپ کا بھی آدھا تھا. اولاد نہیں ہے اور اللہ کہتے ہیں وارث ماں باپ دونوں ہیں، تو پھر اس صورت میں ماں کا بیان کیا، باپ کا بیان ہی نہیں کیا. اور ماں کا کتنا بیان کیا؟ 1/6 نہیں ہے، اب 1/3 ہے، اور باپ کا بیان نہیں کیا. تو کیا سمجھ آیا اس سے؟ باپ کا عصبی حصہ ہوا. میں نے آپ کو جو اصول بتایا کہ جس کا حصہ، دیکھیں باپ کا وارث کہا ہے، وَوَارِثُهُ وَأَبَوَاهُ، یعنی باپ کا پیچھے ذکر کیا ہے. اولاد نہیں ہے اور ماں باپ دونوں وارث ہیں، تو فرمایا کہ باپ، ماں کا تو تیسرا ہے، باپ کا بیان نہیں کیا، تو ماں کا فرضی حصہ ہو گیا، 1/3 فرضی ہے، اور باپ کا عصبی حصہ ہے. تو فرمایا کہ اگر مرنے والے کے ماں باپ ہوں اور مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہوں تو اس صورت میں ماں کا حصہ بیان کیا ہے تیسرا، تو ماں کا تیسرا حصہ فرضی ہے، اور باپ کا حصہ بیان نہیں کیا، اگرچہ باپ کا ذکر کیا ہے. تو باپ کا ذکر کرنے کے بعد چونکہ باپ کا حصہ بیان نہیں کیا تو باپ کا حصہ عصبی ہوگا، باپ عصبہ ہوگا، اس صورت ماں سے ڈبل ہوگا. یعنی کل 6 لاکھ ہے، اولاد نہیں ہے، وارث صرف ماں باپ ہیں، تو ماں کا 1/3 تو باقی سارا باپ کا. عصبی حصے کا مطلب ہوتا ہے کہ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی حصہ اس کو دے دیں، اور اگر ماں ہو ہی نہ، اکیلا باپ ہو تو باپ اکیلا سارا مال لے جائے گا، کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں باپ عصبہ ہوتا ہے. اولاد ہو تو باپ فرضی حصہ لیتا ہے، چھٹا حصہ. ہاں جی، بیوی کا بھی ذکر نہیں آیا، بیوی کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. بیوی کا ذکر ابھی نہیں آیا. جس طرح پیچھے ہم نے اولاد کا حصہ پڑھا تھا، اولاد کے حصے میں ماں باپ کا حصہ نہیں پڑھا تھا.
اب ماں باپ کا حصہ پڑھ رہے ہیں، اب اولاد کا حصہ نہیں بیان ہوگا، اولاد کا حصہ پیچھے بیان ہو گیا، بیوی کا میاں بیوی کا حصہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو اس کے بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہاں اب ان 3 جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حصے بیان کیے ہیں۔ پہلے باپ کے حصے دیکھ لیتے ہیں۔ باپ کے حصے 2 پتہ لگے ہمیں، ایک تو یہ اولاد ہو تو باپ کا چھٹا حصہ ہے، ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے، ماں کو چھوڑ دیں ابھی، باپ کا چھٹا حصہ ہے، اور اولاد نہ ہو تو باپ کا کتنا ہے؟ باپ کا ذکر کیا ہے، اس کا حصہ بیان نہیں کیا، تو باپ اسبہ ہو گیا، تو اسبہ ہو گیا۔ اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ ہے، اولاد ہو تو باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ ہے، یہ بات تو واضح ہے، ٹھیک ہے، جیسے ماں باپ ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، باپ اسبہ ہوگا۔ اگر اولاد ہے، اب اولاد میں بیٹا ہے، بیٹی، یہ پوتا ہے، یہ پوتی، تھوڑے ہیں یہ زیادہ، تو باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے اور باپ ہے تو 6 لاکھ میں سے کس کو کتنا دیں گے؟ پہلے باپ کو دیں گے، کیونکہ باپ فرضی حصہ لے گا یا چھٹا حصہ لے گا، اور بیٹا اسبہ ہے یہاں، تو بیٹا باقی سارا مال لے لے گا، تو باپ کا چھٹا حصہ اولاد کی وجہ سے 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ باپ کا۔ اصحاب الفرائض اور اسبہ میں سے پہلے اصحاب الفرائض کو دیتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دے دو، جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کا ہے، یعنی پہلے اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینا ہے، جو بچ جائے وہ پھر اسبہ کا ہوتا ہے۔ تو باپ بیٹا میں باپ فرضی حصہ لیتا ہے، بیٹا اسبہ ہوتا ہے، تو باپ کو پہلے فرضی حصہ دیں گے، چھٹا حصہ 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ، اور باقی سارا بیٹے کا ہو گیا۔ اگر ایک آدمی کے 3 بیٹے اور باپ ہیں، اب کیا کریں گے؟ باپ کا وہی 1 لاکھ ہی ہوگا، تو باقی 5 لاکھ 3 بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں اور باپ ہے، باپ کو چھٹا 6 لاکھ میں سے باپ کا 1 لاکھ، بیٹیوں کو، بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2، بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2 تہائی، بیٹیوں کو 2 تہائی، نصف نہیں ملے گا، 2 تہائی ملے گا۔ بیٹیاں 1 سے زیادہ ہوں تو 2 تہائی لیتی ہیں فرضی حصہ، باپ کا بھی فرضی حصہ چھٹا، بیٹیوں کا بھی فرضی حصہ ہے، تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ باپ، پہلے باپ کو دے دیں، پہلے بیٹیوں کو دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرضی حصے میں جس کو مرضی پہلے دے دیں۔ تو 6 لاکھ میں سے باپ کا 1 لاکھ، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ بیٹیوں کا، ہر بیٹی کے 2 لاکھ، باپ کا 1 لاکھ، باقی کتنا بچ گیا؟ 1 لاکھ۔ اس 1 لاکھ کو کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کی اولاد میں لڑکیاں ہوں، یہ دیکھیں، یہ اصول یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فروع ہوتے ہیں، ایک اصول اور ایک حواشی۔ فروع کون ہے؟ اولاد۔ اصول کون ہے؟ ماں باپ۔ حواشی کون ہے؟ وہ جو بہن بھائی وغیرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں سب سے قریبی اصول فروع ہیں، اولاد، پھر اصول کی بات ہے، پھر حواشی کی بات ہے۔ تو اگر اولاد میں بیٹا موجود ہو، فروع میں اولاد آتی ہے نا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اصول میں والدین دادا دادی نانا نانی، حواشی اس کے بعد آتے ہیں، بہن بھائی وغیرہ چچا وغیرہ، سب سے قریبی فروع ہیں، پھر اصول ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے اولاد کا حصہ بیان کیا ہے، پھر اصول کا بیان کیا، پہلے اولاد آتی ہے، پھر ماں باپ آتے ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں۔ ان میں باپ کو اللہ نے اسبہ قرار دیا ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ ہوتا ہے، اگر میت کی اولاد ہو تو باپ کیا لیتا ہے؟ فرضی حصہ۔ اگر میت کی اولاد میں بیٹا ہو اور باپ ہو، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو، اس صورت میں بیٹا اسبہ ہے اور باپ فرضی حصہ لے گا۔ لیکن اگر میت کی اولاد میں بیٹیاں اور باپ ہوں، اب باپ فرضی حصہ لے گا، بیٹیاں بھی فرضی حصہ لیں گی، باقی مال بچ جائے گا۔ اب باقی بچنے والا مال اگر بیٹا ہوتا وہ اسبہ ہوتا، تو بیٹا اسبہ ہے، بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبہ نہیں بن سکتا،
لیکن اگر بیٹیاں ہوں تو بیٹیاں اسبا نہیں ہوتی، پوتا بھی ہو باپ اسبا نہیں بنتا۔ لیکن اگر بیٹی ہو یا پوتی ہو یا بیٹیاں ہوں، اس صورت میں باپ فرضی حصہ لیتا ہے، بیٹی پوتی جو ہے وہ اپنا فرضی حصہ لیتی ہیں، جو باقی مال بچ جاتا ہے یہاں باپ اسبا بھی بن جاتا ہے۔ اگر میت کی مونس اولاد ہو تو قرآن تو کہتا ہے کہ باپ کو اس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب ہم اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دے دیں گے، جو بچے گا وہ سب سے قریبی مرد کا ہے۔ مثلا اگر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا اور ایک باپ ہے، وہاں تو واضح ہے باپ کا چھٹا حصہ، اولاد کی صورت میں باپ کا چھٹا حصہ، باقی سارا بیٹا لے گیا۔ اگر ایک بیٹی اور باپ ہے، باپ کا چھٹا حصہ اولاد کی وجہ سے، بیٹی کا کتنا ہے؟ آدھا حصہ، تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ باپ کا اور بیٹی کا 3 لاکھ، 4 لاکھ، باقی 2 لاکھ بچ گیا، 1/3 مال بچ گیا۔ یہ 1/3 کس کو دینا ہے؟ یہ 1/3 باپ کو دینا ہے، کیونکہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، الحق الفرائض باہلها فما بقی فلاولی رجل ذکر۔ کیا حدیث ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، الحق الفرائض باہلها، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ الحق الفرائض باہلها کا مطلب ہے کہ فرضی حصے اصحاب الفرائض کو دے دو، جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کا ہے۔ تو اب بیٹی اور باپ پہلے فرضی حصہ لے گا، اولاد کی وجہ سے باپ کا فرضی حصہ چھٹا، بیٹی کا آدھا، دونوں فرضی حصہ لیں گے۔ اب جو بچ گیا سب سے قریبی مرد کا، یہاں باپ سب سے قریبی مرد ہے تو باپ یہاں اسبا بھی بن جائے گا۔ تو پہلے باپ کو چھٹا دیا، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ، بیٹی کو آدھا دیا، اکیلی ہونے کی وجہ سے 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ، باقی 2 لاکھ بچ گیا، وہ 2 لاکھ باپ کو بطور اسبا مل گیا۔ اگر 2 بیٹیاں اور باپ ہوں تو کیا کریں گے؟ باپ کو چھٹا حصہ، 2 بیٹیوں کو 2/3، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ باپ کا چھٹا حصہ، 4 لاکھ بیٹیوں کا، 2 لاکھ، 1 لاکھ بچ گیا، وہ 1 لاکھ باپ کو مل جائے گا بطور اسبا۔ لیکن اگر یہاں ماں باپ اور 2 بیٹیاں آ جائیں، میں نے پہلے مثال دی تھی، ماں باپ اور 2 بیٹیاں آ جائیں، یہاں باپ بھی فرضی حصہ لے گا، ماں بھی فرضی حصہ لے گی، 2 بیٹیاں بھی فرضی حصہ لیں گی، باپ کا چھٹا، ماں کا چھٹا، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ باپ کا، 1 لاکھ ماں کا، اور 2 بیٹیوں کا 2/3، 4 لاکھ۔ اب اگر کچھ بچ جاتا تو باپ کو مل جاتا، لیکن وہ بچا ہی نہیں کچھ۔ اگر کچھ نہ بچے تو باپ کو مزید نہیں ملے گا۔ نہیں، فرائض جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ان کو سب سے پہلے دیتے ہیں، جن کا آیتوں میں باقاعدہ حصہ مقرر آ گیا۔ اور فرائض میں زیادہ عورتیں آتی ہیں، کبھی مرد بھی آ جاتا ہے، یہاں باپ اولاد آ جائے تو باپ فرائض میں بھی آ جاتا ہے۔ باپ اس لیے فرائض میں آتا ہے کہ باپ محروم نہ ہو جائے، باپ اتنا قریبی ہے، باپ محروم نہیں ہو سکتا، اس لیے باپ کو فرضی حصہ دے دیا اولاد کی موجودگی میں، اور خاص طور پہ اگر لڑکا ہو تو۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر اولاد میں لڑکا ہو تو باپ کا فرضی حصہ ہوتا ہے چھٹا حصہ، اگر اولاد میں لڑکی ہو باپ کا فرضی حصہ بھی ہوتا ہے چھٹا، اور باپ اسبا بھی بن جاتا ہے اگر باقی مال بچے تو۔ ٹھیک ہے، یہ بات اہم ہے جو یاد رکھنی ہے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تو آپ کے پاس، تو آپ نے فرمایا باپ کا چھٹا حصہ اور فلاں کا اتنا حصہ، آپ نے حصہ بیان کیا، اور پھر جب باپ جانے لگا باقی چھٹا حصہ بچ گیا تھا، جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ باپ کو بلاؤ، اور باپ کو بلا کر کہا کہ تمہیں چھٹا حصہ مزید ملے گا، اور فرمایا کہ یہ جو چھٹا حصہ ہے یہ تو متن ہے، یہ زائد ہے، یہ فرضی حصے میں شامل نہیں ہے، یہ یعنی یہ اسبی حصہ ہے۔ اس کا حدیث سے اس کی صراحت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر میت کی اولاد میں لڑکا ہو، بیٹا یا پوتا، تو باپ صرف فرضی حصہ لیتا ہے، لیکن اگر میت کی اولاد میں لڑکی ہو، بیٹی یا پوتی یا زیادہ لڑکیاں ہوں، تو باپ فرضی حصہ لینے کے ساتھ ساتھ چھٹا حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اگر باقی مال بچ جائے، اگر بچے تو وہ اسبا بھی ہو جاتا ہے، باقی مال بھی لے لیتا ہے۔ یہ تو باپ کا ہو گیا۔ ماں کی کیا صورتحال ہے؟ تو باپ کی 3 حالتیں ہوئیں گویا کہ اگر میت کا بیٹا پوتا ہو تو باپ صرف چھٹا حصہ لے گا، اگر میت کی بیٹی پوتی ہو تو باپ چھٹا حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اسبا بھی ہوگا،
اور اگر میت کی اولاد ہے ہی نہیں تو باپ صرف اسبہ ہوگا. باپ کی 3 حالتیں. ماں کی کیا صورتیں ہیں؟ ماں کی ایک صورت ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے، چاہے وہ ایک ہے، چاہے زیادہ ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کا کتنا ہے؟ 1/3. لیکن اس سے اللہ نے مستثنا کر دیا کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تب بھی ماں کا دوبارہ چھٹا حصہ ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ جو ہے نا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ دوسری صورت سے استثناء ہے. یعنی پہلی صورت یہ تھی مرنے والے کی اولاد ہے، اولاد میں ایک ہے یا زیادہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، تو ماں کا تو چھٹا حصہ ہے. ماں کا اس صورت میں فرضی ہے. اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا تیسرا ہے، یہ بھی فرضی ہے. لیکن اگر 7 بھائی آگے مرنے والے کے، اخوہ واحدہ کے جمع، اخوہ جمع ہے، اسے پتہ لگا کہ بھائی زیادہ آئیں گے تو ماں کا چھٹا ہوگا. اگر بھائی ایک آیا تو ماں کا چھٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہاں جمع کا لفظ بولا ہے. اور اخوہ کے اندر بہنیں بھی شامل ہیں. اگر بھائی آگے 2 یا 2 سے زیادہ، یا بہنیں آ گئیں 2 یا 2 سے زیادہ، یا ایک بھائی ایک بہن آ گئی، اور یہ بھائی چاہے سگے ہوں ماں باپ شریک، چاہے باپ شریک ہوں صرف باپ شریک، چاہے ماں شریک ہوں، جیسے بھی بھائی آگے، بھائی یا بہن بھائی جو زیادہ ہوئے ایک سے، تب پھر ماں کا حصہ تیسرے کی بجائے چھٹا ہو جائے گا. اب ماں کا حصہ 2 صورتوں میں چھٹا ہے. ایک تو میت کی اولاد ہو، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ایک بھی ہوا تو ماں کا چھٹا ہو جائے گا. یا مرنے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، مرنے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، ان دونوں صورتوں میں ماں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ چھٹا. اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں صرف ایک بھائی ہے اور ماں ہے، تو ماں کتنا حصہ لے گی؟ ماں 1/3 لے گی، کیونکہ نہ تو مرنے والے کی اولاد ہے، اولاد کی وجہ سے ماں کا چھٹا ہو جاتا ہے، اور نہ مرنے والے کے اخوہ ہیں. اخوہ نہیں ہے، اخ ہے. اخ اور اخوہ میں فرق ہے. ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، ان کا کیا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. ماں کا حصہ تیسرا رہے گا، کیونکہ ماں کا چھٹا حصہ لینے کی 2 صورتیں ہیں. ایک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، اور نمبر 2 اولاد ہو، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، تو ماں کا چھٹا ہو جاتا ہے. ورنہ پھر ماں کا تیسرا ہوتا ہے. باقی ایک صورت ہے، وہ ماں باپ اور شوہر یا بیوی، جس کو مسئلہ عمریہ کہتے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت پھر کروں گا. ابھی آپ کو سمجھ نہیں اس کی آئے گی، اس کی پھر وضاحت کروں گا انشاءاللہ. تو اگر میت مرنے والے کا بیٹا ہو یا بیٹی یا پوتا ہو یا پوتی تو ماں کا چھٹا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اولاد میں سے، تو اگر ایک بھائی یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تب بھی ماں کا چھٹا ہے. چاہے اولاد آ جائے، چاہے ایک سے زیادہ بہن بھائی آ جائیں، دونوں کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی ایک صورت بھی ہو جائے ماں کا چھٹا ہو جائے گا. اگر دونوں صورتیں نہیں ہیں تب ماں کا حصہ تیسرا ہوگا. آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.